سورہ مریم آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا صدق الله العظيم۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ الکتاب کو مضبوطی سے پکڑو، وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے اسے فیصلہ کرنے کی صلاحیت بچپن سے ہی دے دی تھی، وحنانا من لدنا وزکاة، اور اس کے علاوہ اس کو سوز و گداز اور پاکیزگی اپنی طرف سے عطا کی، وکان تقیا، وہ تھا بھی بڑا خدا ترس، وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اور اپنے والدین کا فرما بردار اور اطاعت شعار تھا، اور وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھا۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اور سلامتی ہوئی اس پر جس دن اس کی پیدائش ہوئی اور جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ واذکر فی الکتاب مریم، اور الکتاب میں مریم کا ذکر بھی کرو۔ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، کہ جب وہ ایک مشرقی سمت میں علادہ ہو کے بیٹھ رہی، فاتخذت من دونہم حجابا، اور اس نے دوسرے لوگوں سے پردہ کر لیا، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، پھر ہم نے اس کے پاس فرشتہ بھیجا اور وہ ایک کامل مرد کی شکل میں تھا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو اس نے کہا کہ اگر تمہارے اندر کچھ بھی خدا ترسی ہے تو میں اپنے آپ کو تیری طرف سے خدا رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، اس نے کہا کہ میں تو تیرے رب کی طرف سے ہی بھیجا ہوا ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خبر دوں۔ قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، تو وہ کہنے لگی کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں اور میں کوئی چھنال عورت ہوں بھی نہیں۔ قال كذلك، اس نے کہا کہ یوں ہی ہوا کرتا ہے۔ قال ربك هو علي هين، آپ کے رب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ کہ میں اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بناؤں گا اور اپنی طرف سے ایک رحمت ہوگی۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اس معاملے کا فیصلہ تو ہو چکا۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، بس جب اس کو حمل ہوا
تو وہ اٹھائے ہوئے ایک دور کی جگہ میں چلی گئی. فَأَجَاءَ أَهْلُ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ بچے کی پیدائش کا جو درد ہے، درد ذی، وہ اس کو ایک کھجور کے تنے کے پاس لے گیا. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا، اور وہ کہنے لگی کہ ہائے افسوس، میں اس سے پہلے کیوں نہ مر گئی ہوتی اور ایک بھولی بسری چیز ہو گئی ہوتی. یہ ہمارے کل کے درس کا اس میں شامل ایک بات ہے اور اسی کا حصہ ہے. البتہ یہ بات ہوئی کہ کل تمہید باندھتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کی تمہیدی باتیں کرتے ہوئے میں نے ایک چیز کا ذکر کیا، شروع کیا اور پھر میں اس کو مکمل کرنا بھول گیا. وہ تھا اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول، کہ میں نے گزارش کی کہ وہ ہجرت حبشہ سے پہلے ہوئی، اور یہ حبشہ کی ہجرت نبوت کے 5ویں سال میں ہوئی، جب لوگوں نے بہت زیادہ تکالیف دینی شروع کر دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اجازت دی کہ جو جا سکتے ہیں، اس لیے کہ درمیان میں پانی سمندر ہے جس کو ریڈ سی کہتے ہیں، بحر احمر وہ ہے، تو جو جا سکتے ہیں وہ اس قریب کی سلطنت میں چلے جائیں. وہاں پہ ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جو اپنے ملک میں ظلم نہیں ہونے دیتا. اور صحابہ کرام کی ابتداء ایک تھوڑی سی تعداد چلی گئی. وہاں اس وقت شعیبہ میں بندرگاہ تھی، اور شعیبہ سے پار سامنے تقریباً 32 کلومیٹر سمندر ہے جس کو ریڈ سی کہتے ہیں. اس میں کشتیاں چلتی تھیں اور وہ بندوں کو لے جاتی تھیں. اور پھر وہ تھوڑی تعداد جو تھی 6 آدمی اور 7ویں ایک خاتون تھی، وہ چلے گئے. پھر دوسرے تیسرے دن کچھ اور لوگ بھی گئے. کل ہجرت کرنے والوں کی، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کی تعداد 72 لوگ. مکہ کے رؤسا جو اسلام کے، مسلمانوں کے، صحابہ کرام کے سخت مخالف تھے، اور وہ انہی کے خاندانوں میں سے تھے، تو انہیں اس بات سے بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا. تو پھر انہوں نے اس بادشاہ کے پاس کچھ تحفے تحائف دے کے اپنی ایک سفارت بھیجی. بڑے تجربہ کار 2 آدمیوں کو بھیجا. تو وہ دونوں چلے گئے. ایک ابو جہل کا ماں جایا بھائی تھا، اور دوسرا بنی امیہ کا ایک شخص تھا، عاص بن وائل. انہوں نے جا کے پہلے تو وہاں موجود جو لوگ ہوتے ہیں، مصاحبین ہوتے ہیں اور پادری وغیرہ، ان کو تحفے تحائف دیے. تو ان کی وساطت سے یہ بادشاہ تک پہنچ گئے. اور پھر وہاں پہ انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ ہم تو ان لوگوں کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں، کہ بادشاہ یہ نہ تو ہمارے دین میں رہے اور نہ آپ کے دین میں آئے. انہوں نے ایک نئی بات ایجاد کر لی ہے. تو وہ واقعی انصاف کرنے والا تھا. اس نے کہا کہ جب تک میں ان کی بات نہ سن لوں اس وقت تک میں تمہیں یہ اجازت نہیں دوں گا کہ ان کو لے جاؤ. تو پھر دوسرے دن ان کو بلایا گیا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو حضرت علی کے بھائی تھے، انہوں نے بادشاہ کی اجازت سے بات کی مہاجرین کی طرف سے، جو کہ سارے وہاں پہ موجود تھے. تو دربار میں انہوں نے کہا کہ بادشاہ، ہم نے اس اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہے کہ جو ساری کائنات کر رہا ہے، اور ان چیزوں کو اس کا شریک ماننے سے انکار کر دیا کہ جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے گڑھ کے سجائی ہیں. اور اس طرح انہوں نے توحید کے اوپر بات کی اور آخرت کے اوپر بات کی. اس نے کہا کہ ان لوگوں میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، یہ تو میں آپ کے حوالے نہیں کر سکتا، آپ چلے جائیں. ان لوگوں نے پھر مشورہ کیا آپس میں.
تو دوسرے دن یہ بادشاہ کے دربار میں گئے کہ مکہ کے جو سفیر تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ان سے بلا کے یہ تو پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ درست ہے۔ اس لیے کہ مکہ والے تو یہی سمجھتے تھے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، ابن اللہ، لیکن سارے عیسائیوں میں نہ اس وقت یہ بات تھی نہ اب ہے۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات توحید کی تھی، یہ تو یہود نے ان کے اس میں ساری گڑبڑ کی، ان کے عقائد پال نے گڑبڑ کی۔ تو انہیں جب بلایا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے یہ آیات سورہ مریم کی جو ہم نے پڑھی ہیں کل اور آج، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ تک، یعنی آیت نمبر 40 تک یہ تلاوت کی۔ تو وہ تو مکہ والے جو سفیر تھے اور جو دربار میں دوسرے لوگ تھے، جب انہوں نے تلاوت کی تو وہ تو مضبوط رہ گئے، اس لیے کہ وہ تو انہوں نے تو سنا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور قرآن حکیم نے اس چیز کی گواہی بھی دی ہے۔ خاص طور پہ عیسائیوں کے بارے میں جب وہ 7ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جو ان میں سے نیکوکار لوگ ہیں جب وہ اللہ کی آیات کو سنتے ہیں تو ان کی تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں کہ یہ تو وہی کلام ہے کہ جس کے بارے میں خبر موجود ہے ہماری کتابوں میں۔ تو بادشاہ نے بھی کہا کہ یہ تو اللہ کا کلام معلوم ہوتا ہے، اور یہ لوگ تو بالکل صحیح ہیں۔ پھر ان کے کہنے پہ پوچھا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت جعفر طیار نے فرمایا کہ وہ کلمۃ اللہ و روح اللہ، کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ کون سا کلمہ؟ کن فیکون، یعنی اس کی ولادت کے لیے، اس کی پیدائش کے لیے سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مریم کو خامد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوا، اس کو کہا کلمۃ اللہ۔ قرآن حکیم نے یہی بات کہی، کلمۃ اللہ، سورہ آل عمران میں۔ اور روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ تو اس شخص نے، کیونکہ پادریوں میں ایسے لوگ موجود تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے تھے، اس لیے کہ 200 سال گزر چکے تھے عقیدے کی اس بگاڑ میں۔ تو اس شخص نے نیچے سے ایک تنکا اٹھایا اس بادشاہ نے، اور اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات انہوں نے کی اس سے وہ نہ اس تنکے کے برابر زیادہ ہے نہ کم ہے، وہی ہے۔ اور اس نے کہا کہ واپس چلے جاؤ اور مجھے یہاں پہ نظر نہ آؤ ان سفیروں میں۔ اس واقعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس صورت مبارکہ جو ہے یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ چیز تھی جو کل کی تمہیدی بات میں نامکمل رہ گئی تھی۔ یہاں اللہ پاک نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یعنی ان کو بشارت دی گئی بیٹے کی، پھر اس کے بعد وہ بیٹا پیدا ہوا، پھر اس نے کچھ وقت گزارا، تو جب الکتاب سے مراد یہاں تورات ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی کوئی کتاب نہیں لائے، ان کے اوپر کوئی کتاب نہیں اتری، اپنا کوئی دین نہیں لائے، وہ تو بنی اسرائیل میں سے تھے، اور بنی اسرائیل کی جو کتابیں تھیں یعنی تورات جس میں مکمل شریعت تھی اس وقت کے لحاظ سے، اور دوسرے انبیاء بنی اسرائیل پہ اترنے والی کتابیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ خذ کہتے ہیں پکڑنے کو، بقوہ طاقت سے، یعنی مضبوطی سے پکڑو۔ مضبوطی سے پکڑنا کتاب کا یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ کتاب کی مضبوطی ہے۔
قرآن حکیم کے بارے میں بھی ہمیں حکم ہوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ سارے مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. بلکہ وَاعْتَصِمُوا کہ معنی یہ ہے کہ اس کے ساتھ چپٹ جاؤ, اس کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دینا, اس کو اپنے وجود کا حصہ بنا لو. بس کیا بات ہوگی اعتصام کی, اس پکڑ کی, اس چمٹنے کی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پوچھنے والے سے, کہ جس نے پوچھا کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کیا تھی. آپ نے پوچھا تو نے قرآن پاک نہیں پڑھا. یہ ہے اعتصام, یعنی وہ بالکل آپ کی زندگی جو ہے اس کے مطابق ساری کی ساری ڈھل جائے. اور قرآن حکیم نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو, اہل کتاب کو کہا تھا کہ کتاب کے اوپر عمل کرو, اگر تم نہیں کرو گے تو کچھ بھی نہیں, تمہاری کوئی بنیاد نہیں, تمہاری کوئی حیثیت نہیں. یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل, اہل کتاب تم کچھ بھی نہیں ہو, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اگر تم کتاب کے اوپر عمل نہیں کرو گے. یہاں خذ الکتاب بقوہ, کتاب کو مضبوطی سے پکڑو, یعنی اس میں جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرو. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو. جب کوئی آدمی فیصلہ کرتا ہے کہ اس میں کون سی بات ٹھیک اور کون سی غلط ہے, تو یہ ہو گیا کہ وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتا ہے, وہ سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کرتا ہے, کھرے اور کھوٹے کو وہ علیحدہ کرتا ہے. یہ صلاحیت کسی کے اندر ہو تو اس کو کہیں گے کہ اس میں حکم ہے. آتیناہ الحکم. اب اس قسم کی صلاحیت انسان کے اندر پیدا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس حق کو پہچاننے کی طاقت ہو, باطل کو پہچاننے کی طاقت ہو. یہ سارا کچھ جو وہ پڑھے گا تو پھر اس کو پتہ چلے گا. لیکن یہ جو علم ہے جو کہ ہر قسم کے علم اور حکمت کی بنیاد ہے, حکم, یہ کبھی اللہ کی طرف سے بھی ملتا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں, یعنی ان کو اللہ کی طرف سے خصوصی طور پہ یہ صلاحیت عطا ہوئی تو سبھی بچپن میں پہلے ہی یہ چیز ان کو دے دی گئی. اب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کتاب کو کتنی مضبوطی سے پکڑا اور حق اور باطل کے درمیان کیسے تمیز کی کہ اپنا سر کٹوا دیا, لیکن کتاب کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹے. اور وہ یہ تھا کہ بادشاہ وقت جو تھا ہیروڈس, اس نے اپنے حرم میں اپنے بھائی کی بیوی کو رکھا ہوا تھا, اور ایک جشن کے روز وہاں پہ اس کی بیٹی جو تھی, اس عورت کی جو بیٹی تھی, اس نے ڈانس کیا. ان کی کتابوں سے ہی ہے. تو پھر بادشاہ کو اس کا ڈانس بڑا پسند آیا. ہیروڈس اس کا نام تھا, جو اس وقت سلطنت روما کا بادشاہ تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے, یعنی اس کو کہا کہ بھائی کیا فرمائش, تو بولو تمہیں کیا چاہیے. بادشاہوں کی جیسے عادت ہوتی ہے. تو اس فاحشہ عورت نے اپنی بیٹی سے کہا, اس ڈانس کرنے والی سے, اس کو کہو مجھے یحییٰ کا سر چاہیے, تشتری میں رکھ کے میرے سامنے پیش کرو. اس لیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بہت لالچ دی گئی, بہت ڈرایا دھمکایا گیا, لیکن وہ اپنے اس فتویٰ سے پیچھے نہیں ہٹے کہ یہ بادشاہ, اس کے اوپر رجم کی سزا لگنی چاہیے, یہ زانی ہے. تو اب کیا ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کیا گیا. یہ بات جو ہے, یعنی وہاں سے وہ بادشاہ جو ہے وہ 2000 کلومیٹر دور تھا, جو شہر ہے ترکی کا قسطنطنیہ, اس میں تھا, اور یہ یروشلم میں تھے.
یہاں پہ اس کے حکم سے اس کا سر کاٹ کے وہاں پیش کیا گیا. انہوں نے سر کٹوا دیا لیکن کتاب کو سے وہ پیچھے نہیں ہٹے، اور جو حکم تھی، جو صلاحیت تھی، جو لڑکپن سے عطا کی ہوئی تھی حق اور باطل کے درمیان، وہ اس کے ساتھ رہے. صبیہ کہتے ہیں یعنی پہلے جو نومولود ہے اس سے لے کر جب تک وہ ماں کی گود میں، اور شیرخوار بچہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کو عرب کہتے ہیں فطام. جب وہ اس کے آگے نکلتا ہے، دوڑنا کودنا شروع کرتا ہے، کھیل کود شروع ہوتی ہے، تو پھر وہ صبی ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ شاب ہوتا ہے، یعنی جوانی آتی ہے، اور پھر شیبہ ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے. وحنانا من لدنا وزکا، حنان کہتے ہیں سوز و گداز کو، دل کی نرمی کو. اور یہی لفظ عربی زبان میں جسے ہم اردو میں کہتے ہیں مامتا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب دل کی نرمی اور سوز و گداز اور شفقت اور محبت یہ ماں کو بھی بیٹے سے ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ اس کو اسے سزا بھی دینی پڑتی ہے. اس سزا کے اندر بھی وہ ممتا ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو سختی کرتی ہے اس کے اندر بھی وہ ممتا ہوتی ہے، وہ محبت ہوتی ہے. اس کو حنان کہتے ہیں، یعنی شفقت اور محبت جس میں تہذیب بھی سکھائی جاتی ہے. وہ چیز بھی تھی من لدنا، یعنی من لدنا ہمارے پاس سے. یہ کہہ کے اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی کہ یہ وافر مقدار میں اس کے پاس، اس لیے کہ اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں. وزکا اور پاکیزگی. وکان تقیہ، اب وہ جو پہلی دونوں چیزیں تھیں حنان اور زکات، پاکیزگی اور شفقت یا محبت یا سوز و گداز، یہ دونوں باطن کی چیزیں. وہ ظاہری اعتبار سے بھی کان تقیہ، وہ متقی تھے، اس لیے کہ تقویٰ جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. اذان ہوئی، مسجد کی طرف جا رہا ہے، رمضان کا مہینہ آیا، تیاری کر رہا ہے، حج کی صلاحیت ہے، اس نے پہلے سے انتظام کرنا شروع کر دیا ہے. یہ ظاہری اسباب ہیں جو تقویٰ کو ظاہر کرتے ہیں. اگرچہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ظواہر سارے کے سارے موجود ہوتے ہیں. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ساری پرورش اور پروان چڑھنا وہ سارے کا سارا اللہ رب العزت کی نگرانی میں ہوا، اس لیے کہ والدین دونوں بہت بوڑھے تھے. لیکن اس کے باوجود، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ انہوں نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، وہ والدین ہیں، ان کا اپنا ایک حق ہے جس کو کسی بھی صورت میں کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا، نہیں ضائع کیا جا سکتا. بس وہ اپنے والدین کے ساتھ اطاعتشار تھے، ان کے وفادار تھے. اور جب وقت ولم یکن جبارا عصیا، وہ سرکش، جبار سرکش کو کہتے ہیں، وہ عصیا نافرمان، سرکش تو نافرمان نہیں تھے. وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. یہ ان کی شان میں اللہ پاک نے 3 مقامات میں ان کو جو وصول کیا گیا، جو ان کا استقبال کیا گیا، سلام اور ان کی جو یعنی جو جس کو تہنیہ کہتے ہیں، استقبال کہتے ہیں، وہ 3 جگہوں پہ بڑا شاندار ہے. کیا جب وہ دنیا میں آئے تو فرشتوں نے ان کے اوپر سلامتی اور برکت کی بات کی، اور جب مرنا ہے تو جیسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ وہ فرشتے اس کی روح کا استقبال کرتے ہیں، شاندار طریقے سے اس کو وصول کرتے ہیں، آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. یہ سلامتی ہے. روز سلامتی کی بات بھی کرتے ہیں، سلام علیکم بھی کہتے ہیں. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن بھی کہ جس دن تمام کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس دن بھی یہ بات ہوگی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. اب وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ اور ان کی بات اصل میں اصل چیز جو ہے سورہ مبارکہ کا جو اصل مضمون ہے، اس کے لیے تمہید ہے.
وہ تمہید ہو گئی تو کہا کہ الکتاب میں مریم کا تذکرہ کرو، مریم کی بات کرو۔ مریم کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اور ان کی پیدائش سے پہلے ان کی اپنی والدہ نے ان کو ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، یعنی یہ ان کی منت تھی، یہ ان کی نظر تھی ان کی طرف سے۔ تو جب وہ لڑکی کی شکل میں پیدا ہوئی تو پھر بھی وہ وقف ہو گئی، لیکن ضروری تھا کہ لڑکی کی پرورش کوئی کرے، تو یہ پرورش ان کے خالو حضرت زکریا کے حوالے ہو گئی۔ تو کہا کہ وہ مریم کا تذکرہ کریں، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، پھر وہاں پہ وہ جو ہیکل کی یا اس معبد کی جو یروشلم میں اس وقت موجود تھا، اور یہ وہ معبد ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا جنوں سے، یہ وہ معبد تھا، اس کو ہیکل کہتے ہیں اردو میں۔ تو اس کی خدمت کی، اور اس کے بعد ان کا اپنا حجرہ تھا، وہ اس میں اعتکاف کی حالت میں بیٹھتے تھے۔ اور اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ جب وہ اپنے لوگوں سے علیحدہ ہو کے ایک مشرقی سمت میں بیٹھ گئی۔ اب یہ یہاں پہ یعنی بعض لوگوں نے اس سے یہ مفہوم لیا کہ یہ مشرقی سمت میں دوسرا شہر ناصرہ تھا، اس لیے کہ ان کا یہ زور دینا ہے کہ نصارہ جو ہیں ان کی بنیاد ناصرہ شہر میں ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اور وہ بات یوں بھی غلط ہو جاتی ہے کہ یہ جو ناصرہ ہے یہ یروشلم کے مشرق میں نہیں ہے، یہ شمال میں ہے۔ یہ اصل میں اسی ہیکل کا ایک مشرقی کونا ہے، اور اسی مشرق کی وجہ سے نصارہ جو ہے وہ اپنے قبلہ کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ فاتخذت من دونہم حجابا، پھر اس نے ان لوگوں سے، ہم کی دونہم میں جو ضمیر ہے اس کا اشارہ من اہلہا اس کی طرف، یعنی اپنے لوگوں سے اس نے پردہ کر لیا کہ اعتکاف میں چادر لٹکا دیتے ہیں تاکہ لوگوں سے جو آنکھوں میں جو دیکھنا ہوتا ہے وہ بھی نہ ہو، علیحدہ ہو جائے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے اپنا فرشتہ اس کے پاس بھیجا تو وہ اس کے سامنے ایک کامل مرد کی شکل میں ظاہر ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اب مریم نے اس سے کہا کہ اگر تیرے اندر ذرا بھی کوئی خدا ترسی ہے تو میں اپنے آپ کو تیری طرف سے خدا رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی جب ایک بالکل اعتکاف میں ایک خاتون بیٹھی ہے تو کوئی سامنے اچانک اس طرح آ جاتا ہے تو پھر اس کا جو تقویٰ ہے، اس کی جو پرہیزگاری ہے، اس کی جو عفت ہے، یہ اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو خدا رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، اس فرشتے نے کہا کہ میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، رسول بھیجا ہوا، ارسل یرسل بھیجا ہوا رسول، اس کی طرف سے میں بھیجا ہوا ہوں، یعنی میں فرشتہ ہوں۔ لأہب لک غلاما زکیہ، اور یہ کہ تمہیں خبر دوں ایک پاکیزہ لڑکے کی پیدائش کی۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، تو وہ کہنے لگی کہ میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، مجھے چھوا نہیں، اور میں ولم اک بغیا، میں کوئی چھنال عورت بھی نہیں، کوئی ایسی عورت بھی نہیں ہوں کہ جو فاحشہ ہو اور جو جسم فروشی کرتی ہو، اس کو کہتے ہیں چھنال۔ قال کذالک، اب یہی بات فرشتے نے اس وقت بھی کہی تھی جب حضرت زکریا کو خبر دی تھی۔ قال کذالک، اس نے کہا کہ یوں ہی ہوا کرتا ہے، یعنی
اس کذالک میں جو اس کا جو مفعول ہے وہ محذوف ہے، وہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک زور پایا جاتا ہے اس بات کا ثابت کرنا، یہ کہنا فرشتے کا کذالک کہ تیرا رب جب کہتا ہے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے جیسے وہ کہتا ہے، دوسری بات تو نہیں ہوتی۔ قال ربک هو علی ہین، کہا کہ تیرے رب نے یہ بات کہی ہے کہ میرے لیے یہ آسان ہے، میرے لیے مشکل نہیں ہے کہ کسی خاتون کو کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، لیکن اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہو یہ لوگوں کے لیے مشکل ہے، وہ اس کو بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب یہاں پہ اصل میں یہ جو آگے بات آ رہی ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، کہا یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے۔ کس بات کی نشانی؟ کہ اس زمانے میں اس چیز کے اوپر بڑی بحثیں ہوتی تھی کہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، یعنی مردے کو زندہ کرنے کے ان کے لیے یہ مشکل تھا سمجھنا، اس لیے کہ اس کی ظاہری اسباب نہیں تھے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ نشانی بن گئی کہ جس کے ظاہری اسباب پیدائش کے نہیں ہیں اس کو وہ پیدا کر سکتا ہے اور تمہیں دکھا سکتا ہے کہ یہ ہے، تو پھر اس کے لیے پھر زندہ کرنا میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آیۃ للناس جو ہے وہ قرآن پاک میں اور جگہوں پہ بھی کہا گیا ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، کہ ہم نے مریم کو پاکیزہ بنایا، صاحب عصمت و صاحب عفت بنایا، اور اس لڑکے کو نشانی بنایا لوگوں کے لیے۔ کس چیز کی نشانی؟ کہ اللہ بغیر اسباب، ظاہری اسباب جو دنیا کے ہیں ان کے بغیر بھی جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، بس اس کے لیے کلمہ کن ہے اور اس سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، کہا کہ یہ صرف نشانی ہی نہیں ہے اس بات کی، وہ بندہ، وہ لڑکا بڑا ہو کے ہماری طرف سے ایک رحمت بھی ہوگا۔ رحمت کس طرح؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سی پابندیاں اور مشکلات جو یہود نے اپنے لیے اپنی فرمائشوں پہ خود کھڑی کر لی تھی ان کو دور کیا، لیکن ان کی تعلیمات میں یہ چیز غلط مرد کر دی گئی کہ انہوں نے ایک چیز کے بارے میں کہا کہ اس کی خیر ہے کوئی بات نہیں، اب یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ مثال کے طور پہ جو جانوروں کی چربی حرام تھی اس کے بارے میں تو انہوں نے اس چربی شربی والی بات کو نکال کے تمام جانوروں کو حلال قرار دے دیا، اور پھر خاص طور پہ خنزیر کو کھانا شروع کر دیا کہ کوئی بات نہیں، یہ حلال ہو گیا ہے۔ اب یہ جو سارے اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اور خنزیر کھا رہے ہیں، دوسری جگہوں پہ اسی کتاب میں اس کی حرمت کا تذکرہ ہے کہ وہ حرام ہے، پہلے بھی حرام تھا اور کہا کہ قیامت تک حرام رہے گا، تو سارے سٹور بھرے ہوئے ہیں۔ یعنی ان تعلیمات کو پھر جو یہودی تھے انہوں نے مسخ کیا، حالانکہ وہ خود نہیں کھاتے اور خود بغیر اللہ کا نام لیے وہ ذبیحہ بھی نہیں کرتے، جس کو وہ کوثر کہتے ہیں۔ اور ہمارے لوگوں کے لیے بھی جو یورپ امریکہ میں ہوں تو ان کے لیے بھی یہ فتویٰ ہے کہ جب کوثر ملے تمہیں تو کھا سکتے، اس لیے کہ اس کا اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور فرشتے نے کہا کہ اب ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ لڑکا پیدا ہوگا بغیر اسباب کے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو پھر وہ حمل جب اس کو استقرار ہو گیا، اس کے اندازہ ہو گیا کہ یہ تو ہے، تو پھر وہ ایک دور کی جگہ میں چلی گئی۔ یہ دور کی جگہ جو ہے مکاناً قصیہ، کسی کہتے ہیں دور کو، یہ دور کی جگہ جو ہے یہ بیت اللحم ہے، اور اب بھی
یعنی عیسائیوں کا جو سب سے بڑا کرسچن کا، موجودہ کرسچن کا جو سب سے بڑا جو جشن ہوتا ہے وہ بیت اللحم میں ہوتا ہے، اس کا کرسمس کا، کہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو وہ بیت اللحم چلی گئی، اپنے لوگوں سے ذرا ہٹ کے چلی گئی، اس لیے کہ ان کے لیے تو پھر بھی یہ باعث شرم بات تھی، جیسے آگے یہ بات آئے گی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جُذْعِ النَّخْلَةِ، کیا کہ پھر وہ درد ذہ مخاض، درد ذہ بچے کی پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے کسی ماں کو، وہ اسے اس کھجور کے تنے کے پاس لے گیا. نخلا کھجور کو کہتے ہیں، اس کے اوپر الف لام اس کے معرفہ کو ظاہر کرتا ہے کہ اس خاص کھجور کی پہلے سے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ یہاں پہ آ جانا. جزع تنے کو کہتے ہیں. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اس وقت انہوں نے کہا کہ اے کاش کہ میں پہلے ہی مر گئی ہوتی، اس لیے کہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ وہ آئیں گے تو وہ پوچھیں گے میرے اپنے گھرانے والے اور دوسرے شہر کے لوگ، اور اس میں نہ صرف میری بلکہ سارے خاندان کی بدنامی ہوگی. تو وہ اب بھی یہی بات کہہ رہی ہیں کہ یا لیتنی مت قبل ھذا، کہ افسوس کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. وکنت نسیا منسیا، اور نہ صرف مر گئی ہوتی بلکہ بھولی بسری بات ہو گئی ہوتی، جسے یاد بھی نہ ہوتا کسی کو کہ وہ بھی کوئی خاتون تھی یہاں پہ. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک نبیک محمد